موضوع تاریخ کا ہو اور سنجے لیلا بنسالی کی ڈائریکشن ہو، وہ فلم ہو یا ویب سیریز، اپنی کریٹیوٹی سے چار چاند لگا دیتے ہیں۔ دنیا میں عورت کی تاریخ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ طوائف کے کردار کا بھی برملا ذکر کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ جو جنگوں، تہذیب و ثقافت، تہوار، کھانے، رسم و رواج، ذات پات کی اونچ نیچ، زمین کی زرخیزی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، وہاں طوائف کا کردار جاگیردار پاکستانی عورتوں سے ہمیں مختلف نظر آتا ہے، جو اپنی آواز، شاعری، سازوں کو بجانے کا ہنر، گیت گانے میں بے مثال تھیں۔ تب بھی جاگیردار اور نواب اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر طوائفوں سے دل بہلاتے تھے اور خوب دولت لوٹاتے تھے۔ یہ کہانی 20ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے، جب برصغیر پاک و ہند میں انگریز سرکار سے آزادی کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں۔ سنجے لیلا بنسالی نے طوائف اور انقلاب کو جوڑ کر ہیرا منڈی سیریز تشکیل دی۔ میں ہیرا منڈی کی ایک ایپیسوڈ کو نام اور واقعات کے ساتھ مینشن کروں گا۔ ایپیسوڈ 1، ملکہ جان دی کوئین آف ہیرا منڈی۔ ڈسکلیمر میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ 1920 میں جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت اور دنگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، انگریز نوابوں اور جاگیرداروں کی سرپرستی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ جن نوابوں اور جاگیرداروں کے بل بوتے پر انہوں نے ہندوستان پر 1857 سے حکومت کرتے آ رہے تھے اور ہندوستان کے وسائل کو لوٹ کر اکانومی کو بریک ڈاؤن لگا دیا تھا، وہ لوگ ہیرا منڈی میں طوائفوں کے فن، ادب، شاعری، موسیقی سے اپنا دل بہلاتے تھے اور خوب دولت لوٹاتے تھے، جو ہندوستان کے کسان، مزدور اور کاروباری پیشہ لوگ بہت محنت سے انگریزوں کی حکمرانی میں رہتے ہوئے کماتے تھے۔ پہلا سین کیا ہی زبردست ہے۔ ملکہ جان اور ریحانہ دو بہنیں ہوتی ہیں۔ جب ملکہ جان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، عموماً جو نواب طوائفوں کے کوٹھے پر آتے تھے وہ طوائفوں کے ساتھ مباشرت یعنی سیکس بھی کرتے تھے۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک ایسی تربیت کی جاتی تھی، اسے موسیقی، آرٹ اور شاعری سکھائی جاتی تھی۔ اس کی خوراک کا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا تھا تاکہ اس کا پھرتیلا جسم نوابوں کو اٹریکٹ کرے، اور لڑکے کی پیدائش کو عموماً معیوب سمجھا جاتا۔ ریحانہ اپنا بھانجا خسرو کو بیچنے کی بجائے نواب قطب الدین کو بیچ دیتی ہے، جو بے اولاد تھے اور اچھی قیمت ادا کرتے ہیں۔ لڑکے کا نام عماد ہوتا ہے۔ ملکہ کے اصرار کرنے پر ریحانہ جواب دیتی ہے کہ لڑکے کا یہاں کیا مستقبل ہوتا، کیا اسے دلال بننے کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہ کمرہ جہاں نوابوں اور جاگیرداروں کی لٹائی ہوئی دولت اور زیورات جو ہندوستانی عوام کی بھوک اور ننگ کی عکاسی کرتی ہے، وہ جگہ جہاں طوائفیں جو بڑی ہوتیں یعنی رتبے میں بڑی ہوتیں، وہ شاہی محل میں رہتیں اور شاہی محل کی بڑی رانی کو حضور کہتے تھے۔ ملکہ کہتی ہے کہ اس نے اس کا بیٹا چھینا، وہ ریحانہ سے اس کا سب کچھ چھین لے گی۔ 25 سال بعد شاہی محل میں ملکہ جان کا راج ہوتا ہے۔ ایک فارنر گنٹر گراموفون لے آتا ہے جس کے ایک حصے میں ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھتے ہی میوزک چلنے لگتا ہے۔ وہ ملکہ جان سے بیبو جان کے ریکارڈ بنانے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن ڈائیلاگز کیا خوبصورت ہیں کہ لاہور کی رانیوں کو گھر گھر میں مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ ان کی تو اپنی دنیا ہے جہاں صرف نایاب لوگ یعنی نواب ہی آ سکتے ہیں۔ انہیں آواز کا سوداگر نہیں چاہیے، بلکہ آواز کا قدردان جو ان کے کوٹھے پر آئے۔ یہ دنیا ہی الگ تھی۔ کسان، مزدور نوابوں یا جاگیرداروں سے وقت لینے کے لیے ترستے تھے اور نواب طوائفوں سے۔ ادیتی راؤ حیدری نے بیبو جان کا کردار ادا کیا۔ نواب ذوالفقار خان کو انگریزوں سے وفاداری کی عوض خان بہادر کا خطاب ملتا ہے۔ وہ ملکہ جان کا عاشق ہوتا ہے۔ ذوالفقار خان کہتا ہے کہ جس دن انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو سب آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ انگریز ہی ہیں جنہوں نے بغاوت کو کچل رکھا ہے۔ کسان، مزدور، تاجر اپنے حقوق کے لیے نکل پڑیں گے۔ یہ طوائفیں ہی ہیں جنہوں نے نوابوں اور ان کی شریک حیات کو لڑا رکھا ہے۔ ملکہ جان کی ایک بہن وحیدہ ہے جو بیبو جان کے عاشق ولی صاحب نے اس پر لٹایا تھا، اس میں کچھ حصہ وحیدہ رکھ لیتی ہے۔ تلاشی لینے پر اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں کیونکہ ملکہ اس پر شک کرتی ہے کہ یہ کہیں کچھ چھپا نہ لے۔ قدردان تو کپڑے اتارتے ہی ہیں، لیکن بہن نے بھی زیورات کے بدلے بے لباس کر دیا۔ ملکہ جان کی بیٹی عالم زیب شاعرہ بننا چاہتی ہے۔
لیکن ملکہ جان اسے ہیرا منڈی کی سب سے بڑی طوائف بنانے کی خواہش مند ہے۔ ایک قیمتی ہار جس میں 101 ہیرے کے موتی ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہار بہت نایاب تھا، 100 موتی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ایک موتی۔ ملکہ کہتی ہے کہ اگر وہ ایک موتی نہ ملا تو اس کی قیمت وہ صائمہ کو بیچ کر وصول کرے گی۔ عالم زیب کے لیے یہ لمحہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ وہ حمام یعنی یہاں طوائفیں نہاتی ہیں، باتھ لیتی ہیں، اس میں کود کر ڈھونڈتی ہیں، موتی تو مل جاتا ہے، لیکن ملکہ جان اس کی نت اترائی کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ نت اترائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انیشیشن سیرمنی، جہاں وہ پیشہ ور طوائف بننے کی طرف پہلا قدم رکھے گی۔ جیسے لڑکیاں ورجن ہوتی ہیں، ان کو کسی نے چھوا یا کسی نے سیکس نہیں کیا ہوتا، لیکن عالم زیب طوائف نہیں بننا چاہتی۔ اس وقت ہیرا منڈی کا یہ اصول تھا کہ جب کسی لڑکی کی نت اترائی ہوتی تو لاہور کے سارے نواب دادے عیش دینے پہنچتے۔ طوائف کی بیٹی تو طوائف ہی بنے گی نا، اگر نہیں کرنا چاہتی تو ایک لمبی جنگ لڑنا پڑے گی۔ ایک طوائف لجو جس کا خواب نواب زوراور خان سے شادی کرنے کا تھا، طوائف بن کر آزاد ہو پانا ممکن نہیں تھا، یعنی نارمل عورتوں کی طرح زندگی گزارنا۔ تاجدار بلوچ نواب اشفاق خان بلوچ کے اکلوتے صاحبزادے برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹتے ہیں۔ چونکہ وہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت، ادب و آداب سے آشنا نہیں ہوتے تو انہیں ان کی دادی قدسیہ بیگم مشورہ دیتی ہیں کہ ہندوستانی روایات، تہذیب اور حتیٰ کہ عشق سیکھنے کے لیے ہیرا منڈی جانا پڑے گا۔ لیکن تاجدار بلوچ تو انقلابی خیالات رکھنے والے شخص تھے، کیونکہ تاجدار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ بمبئی کی لا ایسوسی ایٹ میں نوکری کرنے کے خواہش مند تھے۔ نواب اشفاق خان بلوچ نے کہا کہ ہماری جائیداد اور اتنی بڑا ہوٹل بزنس ہے، ویسے بھی نواب نوکری نہیں کیا کرتے۔ لیکن تاجدار کا جواب اپنے ساتھ ایک تلخ حقیقت لیے ہوئے تھا کہ نواب انگریزوں کے غلام ہی تو ہیں۔ اشفاق بلوچ کہتا ہے کہ نوابوں کی عیاشی بھی تو انگریزوں کی عوض ہی تو ہے، ان کی غیر موجودگی میں کیا ہندوستان کی باغ دوڑ باغی چلائیں گے؟ ہر کوئی کسی نہ کسی کا غلام تو ہے ہی۔ الیسٹر کارٹرائٹ، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لاہور، شاہی محل آتا ہے تاکہ وہ شاہی محل کی کچھ لڑکیوں کو جلسے پر پرفارمنس دینے کے لیے آمادہ کریں۔ پہلے اس کو انتظار کروایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ ذلالت اس لیے کیونکہ وہ انگریز سرکار کا ایک بڑا افسر تھا اور اسے انکار کر دیا جاتا ہے۔ دراصل وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہیرا منڈی کام کیسے کرتی ہے تاکہ ان کو برباد کیا جا سکے۔ کارٹرائٹ شاہی محل کے ایک دلال استاد جی کو کہتا ہے کہ ملکہ جان کے متعلق ہر راز بتائے۔ بیسیکلی یہاں ایک کلیش شروع ہوتی ہے انگریز افسر اور شاہی محل کی کوئین ملکہ جان کے درمیان۔ اشفاق بلوچ اپنے ہاں ایک مشاعرے پر ملکہ جان کو مدعو کرتے ہیں، جہاں عالم زیب کے پسندیدہ شاعر نیازی صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ عالم زیب بھی اپنی ماں ملکہ جان سے چھپ کر مشاعرے پر پہنچتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات تاجدار بلوچ سے ہوتی ہے۔ تاجدار کو عالم سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے اور یہیں انقلاب اور طوائف کے کردار ہندوستان میں آزادی کی شمع جلانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ انقلاب یعنی تاجدار کو بھی اپنی محبت یعنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مشکل راستوں کو دریافت کر کے پار کرنا ہے، لیکن تاجدار تو انجانے میں ہی کھڑے کھڑے عالم زیب کی ماں ملکہ جان کی بےعزتی کر دیتا ہے کہ اب یہ طوائفیں ہمیں تہذیب سکھائیں گی۔ تاجدار تو یقیناً ہیرا تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نواب، اس کے باوجود عام لوگوں کے لیے نرم دل رکھنے والا انقلابی۔ 1919 میں جب برطانیہ سرکار نے رولٹ ایکٹ پاس کیا تو اس کے خلاف ملکگیر احتجاج ہوا۔ انارکلی میں 20,000 سے زیادہ افراد جمع ہوئے اور جلیانوالہ باغ، امرتسر، پنجاب میں جنرل ڈائر نے بغیر کسی اشتعال کے بیساکھی کے دن گولیاں چلوا دیں، جس میں اندازے کے مطابق 1,000 لوگ موت کی نیند سلا دیے گئے۔ اس میں بھی یہی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جب ملکہ جان عالم زیب کو مشاعرے میں جانے کی وجہ سے سزا کے طور پر طوائف والے گھنگرو دے دیتی ہے اور اس کی ساری شاعری کی کتابیں پھینکوا دیتی ہے تو بیبو جان اسے احتجاج والے دن جب باغی ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں ایک دکان پر لے جاتی ہیں۔ نیکسٹ سین یقیناً پلاٹ ٹویسٹ ہے۔
بیبو جان ایک طوائف ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی ایک فنکارہ، موسیقی سے شغف رکھنے والی خوبصورت عورت، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی بھی ہے۔ وہ ایک کتاب کی ڈیمانڈ کرتی ہے جس کا احتجاج والے دن ان کے گروپ کے لیڈر حامد صاحب تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ گروپ ہندوستان کی آزادی کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا ہے، جسے آپریٹ ایک کتب خانے سے کیا جاتا ہے۔ وہاں عالمزیب کی دوبارہ ملاقات تاجدار سے ہوتی ہے۔ ڈو اور ڈائی تحریک کے بعد اس گروپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر برطانیہ سرکار احتجاجی لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بھی یا تو مریں گے یا مر جائیں گے۔ احتجاج میں حامد صاحب تاجدار کو بچاتے ہوئے ایک انگریز پر گولی چلا دیتے ہیں۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ڈو اور ڈائی، کوئٹ انڈیا موومنٹ، رولٹ ایکٹ، طوائف کے کردار اور انقلاب کی بنیاد، گاندھی جی کی نو کوآپریشن موومنٹ کا ایک پلاٹ پیش کر دیتے ہیں۔ ایپیسوڈ 2، فریدن جان دی چیلنجر ریٹرنز۔ دوسری قسط کے پہلے سین میں ملکہ جان اور ریحانہ کی گفتگو ہے، جہاں ملکہ جان انکشاف کرتی ہے کہ ذوالفقار صاحب اور ملکہ کا افیئر چل رہا ہے۔ جو بچہ عماد ریحانہ نے قطب الدین صاحب کو بیچا تھا، دراصل وہ ذوالفقار صاحب کا ہی تھا، تو ملکہ جان ریحانہ کا قتل کر دیتی ہے۔ ذوالفقار اور ملکہ مل کر ریحانہ کو سزا کے طور پر چھت کے ساتھ رسی سے لٹکا دیتے ہیں۔ جب پولیس ملکہ کو ریحانہ کے قتل کے جرم میں پکڑتی ہے تو نواب صاحب پولیس افیسر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لاہور جوزف برسٹ کو رشوت دے کر کیس ختم کروا دیتے ہیں، اور کیس کی فائل جس میں قتل کی ساری تحقیقات درج ہیں ملکہ کو تھما دیتی ہے۔ نواب سامی نے خوابگاہ حویلی ریحانہ کو دی تھی، لیکن نواب صاحب کے مرنے کے بعد وہ فیصلہ ابھی عدالت میں ہوتا ہے کہ حویلی نواب صاحب کی بیوہ کو یا ریحانہ کے لواحقین کو ملے گی، لیکن ملکہ کی بہن اسی انتظار میں ہے کہ خوابگاہ اسے ملے۔ حقیقت میں وہ خوابگاہ ملنی تو ریحانہ کی بیٹی فریدن کو چاہیے تھی، لیکن شاہی محل کی حضور کو اپنا کمپیٹیٹر کس طرح برداشت ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو حقیقت ہے کہ جس چیز پر کسی کا حق ہوتا ہے تو عین موقع پر چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر اس میں کچھ بات ہو تو اپنا حق لینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پیار سے بات نہ بنے تو اپنی جرت کے بل بوتے پر جو چیز جس کی ہے واپس تو اسی کو ہی لوٹنی ہے۔ تاجدار بلوچ بھی ایک رومال جو عالمزیب کا تھا، اس سے ملاقات کے وقت کہیں گر گیا تھا، اسے لے کر نکلتے ہیں تاکہ اپنے محبوب کو لاہور کی کسی گلی کوچے میں تلاش کر سکیں۔ وحیدہ جان بھی اپنی بیٹی کو شہر کی سب سے بڑی طوائف بنانا چاہتی تھی۔ پراسٹیٹیوٹ لجو بھی نواب زوراور خان کی زندگی کا مستقل حصہ بننا چاہتی ہے، لیکن نواب کہاں طوائفوں سے شادی کرتے ہیں؟ معاشرے میں اپنی عزت کو بچانا بھی ہے، اپنے آباء و اجداد کی غیرت و حمیت کا پاس بھی تو رکھنا ہے۔ عشق کہاں مکمل ہوتا ہے؟ پیشہ ور طوائف بننے کے لیے اپنے خواب، ایموشنز کو دبا کر جینا پڑتا ہے۔ 50 شیڈز آف گرے نہیں، بلکہ طوائف کو تو ہزاروں چہرے رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے نواب صاحب کے لیے ڈومیننٹ بن کر جینا پڑتا ہے، سبمیسیو نہیں۔ نواب زوراور اپنی شادی پر پرفارم کرنے کے لیے لجو کو مدعو کرتا ہے تاکہ حیثیت صرف شاہی محل کے کوٹھے تک ہے، جدی پشتی نوابوں کی اونچی حویلیوں کی بہو بننا تمہاری اوقات نہیں۔ نواب صاحب ہیرا منڈی اور اس میں رہنے والی طوائفوں کو رج کے ذلیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ذلت ہی تو ہوتی ہے، یہ ہم نواب ہوتے ہیں جو انہیں بستر تک آنے دیتے ہیں، لیکن اسے کیا پتہ تھا یہ ذلت تو اس کی زندگی میں ازل سے لے کر ابد تک لکھ دی گئی ہے۔ جدی پشتی لوگوں کو اپنے خون پر بہت ناز ہوتا ہے۔ نازیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہی اصل آریائی نسل ہیں، کسی دوسرے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ منگول بھی یہی سمجھتے رہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ مسلمانوں میں سید بھی یہی سمجھتے ہیں، اور چھوٹی موٹی ذاتیں جنہیں انگریزوں سے وفاداری کی عوض نام، عہدے اور جاگیریں دی گئیں، وہ عام سی بات ہے۔ کاسٹ obsession، ریلیجیس obsession عام سی بات ہے۔ یہ وہی عماد تھا جس کو ریحانہ نے ملکہ جان سے چھین کر قطب الدین کو بیچ دیا تھا۔ نواب صاحب کو ملکہ جان اس کے اصل اور پاک خون کی اوقات دکھا دی۔ لجو کا تو گھر واپسی پر ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ فریدن بھی ہیرا منڈی کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے۔ یہاں پر ویورز کو عجیب سا شاک لگے گا کہ سوناکشی سنہا جس نے ریحانہ کا کردار ادا کیا تھا وہ تو مر گئی تھی،
لیکن ماں اور بیٹی یعنی ریحانہ اور فریدن کا کردار سوناکشی سنہا نے ہی ادا کیا ہے۔ دراصل ملکہ نے اپنی بہن کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو 9 سال کی عمر میں بیچ دیا تھا۔ یہی تو وہ دیوار تھی جسے فریدن کو توڑنا تھا، لیکن محل کا چوکیدار بھی بہت ہنرمند ہے، سازشی، چالاک، جو اپنے قد و قامت اور طوفانوں کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند اپنے تجربے کی بنیاد پر سالوں سے ٹکا کھڑا ہے۔ اگر فریدن کی فوج کے پاس بھی ایسی ہی صلاحیتیں ہوئیں تو دیواریں توڑ کر اندر چلی جائے گی۔ ایپیسوڈ 3 وحیدہ جان اسکیئرڈ فار لائف۔ وہ خوابگاہ جو نواب سامی صاحب نے ریحانہ کو تحفے میں دے دیا تھا، وحیدہ چاہتی ہے کہ اسے وہ خوابگاہ مل جائے، چاہے اس کے پاس ریحانہ کے قتل کے ثبوت بھی پاس ہوں۔ لیکن جب ملکہ جان کے پاس نواب ذوالفقار جیسے نواب کا ہاتھ ہو، وہ قلم جس سے وحیدہ ملکہ سے حویلی کے کاغذات پر دستخط کروانے لائی تھی، نواب ذوالفقار اسی سے اس کے منہ پر ایسا نشان بنا دیتے ہیں جو اسے عمر بھر نہ بھولے۔ لیکن خوابگاہ کی اصل حقدار تو فریدن ہوتی ہے۔ وحیدہ پر جب راز کھلتا ہے کہ فریدن واپس آ گئی ہے تو اسے کچھ نہیں سوچتا۔ چونکہ نواب سامی کے وارثوں نے بھی حویلی کی ملکیت کے لیے کورٹ سے رجوع کیا ہوتا ہے، سالوں تک کیس چلتا ہے۔ کورٹ میں پیشی پر سب موجود ہوتے ہیں، نواب سامی کے بیٹے عمر خان، ان کی بیوہ ملکہ جان اور وحیدہ، اور حتیٰ کہ فریدن بھی۔ ملکہ جان اعتراف کرتی ہے کہ خوابگاہ نواب صاحب نے ریحانہ کو تحفے میں دے دی تھی کیونکہ وہ ان سے محبت جو کرتے تھے، اس لیے ریحانہ کے وارث ہونے کے ناطے وہ حویلی ملکہ جان اور وحیدہ کی ہوئی۔ یہ بات کرتے ہوئے فریدن بھی ساری کارروائی اپنے کانوں سے سن اور آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فریدن کو دیکھ کر ملکہ جان آواز باختہ ہو جاتی ہے۔ ملکہ جان جج صاحب کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو حویلی کی چابیاں ہیں، لیکن نواب صاحب کے لواحقین کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ ملکہ جان ایک اور نیلے پہ دیلا یہ مارتی ہے کہ یہ حویلی جو مالک ہونے کا بڑے عرصوں سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ نواب صاحب کی جائز اولاد ہیں؟ ملکہ کیس تو جیت جاتی ہے، لیکن خوابگاہ کی چابیاں نواب سامی کی بیوہ کو دے دیتی ہے۔ یہاں پر برسوں تک انتظار کے بعد وحیدہ کے دل پر خنجر چل جاتا ہے، کیونکہ پیادہ تو تاریخ میں ہمیشہ پٹنے ہی آتے ہیں۔ لیکن وہ عورت ملکہ جان سے حویلی کی چابیاں لے کر فریدن کو دے دیتی ہے۔ اب دو دشمن ایک دوسرے کے پڑوس میں، خالہ بھانجی موقع کے انتظار میں، کب ایک دوسرے کا گلا دبوچیں۔ ہیرا منڈی کے اخبار استاد بہت ہی کمال کے کردار ہیں، جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی تباہ کر دیں۔ دلالی تو اسے ہی کہتے ہیں جس سے فائدہ ملے، اس کے پاؤں بھی چاٹے جائیں۔ فریدن کا عالم زیب کو استعمال کرنے کا پلان ٹھہرتا ہے تو خالہ جان یعنی ملکہ جان کے دشمن کارٹرائٹ سے دوستی کر کے بدلہ پورا کیا جائے۔ ایک بات تو ہے، ملکہ جان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ بہت خوب کی گئی ہے۔ شہر میں اس کے دشمن تو بہت ہیں، لیکن اس سے آنکھ ملانے کی جرات کسی میں بھی نہیں۔ حامد محسن علی بھی اپنے گروپ میں انقلاب کی چنگاری لگاتے ہیں، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا نے بہت نقصان اٹھایا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی دولت سے نہ صرف جنگ لڑی، ہتھیار، بارود، خوراک اور حتیٰ کہ سپاہیوں کو بھی دوسری قوموں کی لڑائی میں دھکیل دیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی آٹو بایوگرافی انڈیا ونس فریڈم کے ریویو میں ساری ہسٹری بیان کی گئی ہے، ڈسکرپشن لنک میں مل جائے گا۔ فریدن بیبو جان کی عاشق ولی صاحب کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ چال شاہی محل پر قہر بپا کر دے گی۔ ولی صاحب بیبو جان کی شان میں ایک دعوت رکھتے ہیں، جہاں فریدن کی ملاقات استاد جی کے ذریعے ولی صاحب سے ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی فریدن اپنا تیر چلاتی ہے، میان سے دوسرا تیر عالم زیب کے سینے پر چلتا ہے۔ تاجدار بلوچ کی ملاقات اس دعوت پر عالم زیب سے ہوتی ہے، اور فریدن تاجدار کو اپنی ملاقات میں ہی امپریس کر لیتی ہے، کیونکہ وہ دونوں لیلا مجنو کے راز جو جانتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 3 ملاقاتوں کے بعد تم لوگوں کی چوتھی ملاقات ہیرا منڈی کی درگاہ پر ہوگی۔ دونوں پریمی وہاں پہنچتے تو ہیں، لیکن ملاقات نصیب میں نہیں ہوتی۔ دوسری جانب استاد جی ملکہ جان کے 2 بڑے دشمنوں فریدن اور کارٹرائٹ کو ملانے کا پربند کرتا ہے۔ وہ کارٹرائٹ کو کہتی ہے کہ 25 سال پہلے اس کی ماں کو ملکہ جان نے قتل کر دیا تھا، اسے سزا دلوانی ہے۔ پروفیشنل پراسٹیٹیوشن ہوتی تو بہت سیڈکٹیو ہیں، کیونکہ سیکس بہت زیادہ اوور ریٹڈ چیز ہے۔
جب سیکس کے ساتھ عورتوں کی خوبصورتی اور نسوانی ادائیں جڑ جائیں تو بڑے بڑے اس تیز ریلے میں بہہ جاتے ہیں۔ الیسٹر کارٹرائٹ بھی فائٹ ڈھونڈنے کے لیے مان جاتا ہے اور فریدن اسے اپنے گھر پر بلاتی ہے۔ کیس کی بات سنتے ہی ذوالفقار صاحب ملکہ جان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر ریحانہ کے قتل کے ثبوت والی فائل کارٹرائٹ کو مل گئی تو دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ملکہ جان کے پوچھنے پر وحیدہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ فائل اس وقت ہی جلا دی تھی۔ دوسری جانب فریدن کی نت اتروائی یعنی پہلے مجرے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ فریدن تھی تو بہت ہوشیار۔ ملکہ جان نے اسے 9 سال کی عمر میں ہی ایک چودھری صاحب کے ہاں فروخت کر دیا۔ وہ چودھری کبھی زندگی میں اس کے ساتھ مباشرت یعنی سیکس نہیں کر سکا اور اپنا سب کچھ حویلی جائیداد کمائی اس پر لٹا دی۔ ذمہ داری استاد جی کے سر ہوتی ہے کہ وہ تمام نوابوں اور جاگیرداروں تک فریدن کی ڈیبٹ پرفارمنس کی اطلاع پہنچائے۔ ہیرا منڈی میں روایت تھی کہ صرف کنواری لڑکیاں یعنی ورجن گرل کی ہی نت اترائی ہوتی تھی، لیکن فریدن بھی زندگی کا بڑا حصہ مردوں کے بیچ گزار چکی تھی۔ اس کے فزیکل ریلیشن شپ مردوں کے ساتھ رہے تھے، لیکن وہ ورجن والی اس روایت کو توڑنے والی تھی۔ لیکن جس رات فریدن کا پہلا مجرا تھا اسی رات بیبو جان ہر دل عزیز کا آخری مجرا۔ لیکن ملکہ جان کی چال ہوتی ہے کہ فریدن کے پہلے مجرے پر ہی کوئی نہ آئے اور بازار میں اس کا کوئی مول نہ رہے۔ نواب اپنی لگژری کارز میں بیبو جان کو سلام دینے پہنچتے ہیں، کیونکہ طوائف کے پہلے مجرے سے زیادہ طوائف کا آخری مجرا ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ یہ بازی تو ملکہ جان بہت مارجن سے جیت جاتی ہے، لیکن فریدن کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اس میں جوش تھا، ہمت تھی اور اب تو دل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایپیسوڈ 4 عالم زیب دی انوسینٹ پان۔ فریدن بی بی پریشان تھی کہ اس کی نت اترائی کے دن مجرے پر کوئی نواب نہیں آیا، لیکن استاد جی بیبو جان کے عاشق ولی صاحب فریدن کے کوٹھے پر آتے ہیں اور ولی صاحب بھی کہاں رکنے والے تھے۔ کسانوں مزدوروں کی محنت کا روپیہ پیسہ جو خوب تھا ان کے پاس، فریدن سے اس کی رات اور دن لینے کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ ملکہ جان اپنی ایک ملازمہ جس کو گانے کا بڑا شوق ہے اس کی سریلی آواز سن کر جیلسی محسوس کرتی ہے کہ کہیں یہ لڑکی جو خوبصورت بھی ہے کسی دن اس کی بیٹیوں کے مقابلے پر نہ آ کھڑی ہو جائے۔ وہ اسے واجد علی کے ہاں 10,000 روپے میں سودا کر دیتی ہے۔ اقبال جو شاہی محل کا ملازم ہے اور ملکہ جان کا برسوں سے وفادار ہے، وہ سائمہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے پیسوں میں ملکہ نے تمہارا سودا واجد علی سے کیا ہے وہ پیسے وہ ادا کرے گا، اور 10,000 کی رقم اقبال کو 15 دن میں ادا کرنی ہوگی۔ اس وقت 10,000 بہت بڑی رقم تھی۔ اتنے پیسے تھوڑے وقت میں نوابوں یا جاگیرداروں سے ہی مل سکتے تھے۔ اقبال تاش کے پتوں پر جوا لگاتا ہے، کچھ رقم تو جیت پاتا ہے، لیکن بقایا رقم نہ دینے پر سائمہ کو فروخت کر دیا جائے گا۔ وحیدہ نے اپنی قسمت میں بڑے دکھ درد اور دھوکے سہے جو اسے اپنوں نے ہی دیے، کبھی اس کی بہن نے تو کبھی بیٹی نے۔ اس کی بیٹی شمع نے اپنی ماں سے ہی اس کا عاشق چرا لیا۔ محسن حامد انقلابی کے گروپ کا ایک شخص ستبیر جسے پولیس نے پکڑ لیا تھا، کارٹرائٹ نے اس کو خوب مارا، لیکن اس نے پولیس کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا گروپ کام کیسے کرتا ہے۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو، ڈو اور ڈائی موومنٹ ہو یا گاندھی جی کی نو کوآپریشن موومنٹ، اس نے تمام ہندوستانیوں کو متحد تو کر ہی دیا تھا۔ بغاوتیں ہو رہی تھیں، اب بیبو جان کی زندگی انقلاب ہی تو تھا۔ تاجدار بلوچ کی بلاخر ملاقات فیس ٹو فیس حامد محسن علی سے ہو ہی جاتی ہے۔ بلوچ صاحب بھی ٹھان لیتے ہیں کہ وہ یا تو جان دیں گے یا جان لیں گے، لیکن اس مہم کا حصہ ضرور بنیں گے۔ جس طرح روس میں انقلابی کمیونسٹ کیپٹلزم اور امراء جاگیرداروں کو توڑنے کے لیے خفیہ طور پر پیمفلٹ بانٹتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اس طرح تاجدار بلوچ کے ہاتھ میں بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر لکھا ہے کہ بیرون ممالک یعنی انگریزوں کے ملک سے منگوائی گئی چیزوں کا بائیکاٹ کرو اور اپنے ملک میں اپنے مزدوروں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کو ترجیح دو۔ جس طرح گاندھی جی ولایتی کپڑوں کو جلا دیا تھا۔ اس موقع پر تاجدار کی ملاقات عالم زیب سے ہو جاتی ہے۔ وہ چوتھی ملاقات میں تاجدار کے 3 روپ دیکھ چکی ہے، ایک دفعہ ملازم، نواب اور انقلابی بھی۔ وہ پہنچتی ہے فریدن کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ ان دونوں کی اگلی ملاقات کب ہوگی۔
فریدن کہتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں، لیکن تمہارے دل میں تاجدار کے لیے جو کچھ ہے وہ خط میں لکھ دو، ہم وہ خط پہنچا دیں گے۔ عالم زیب کو فریدن کے ہاں آتے ہوئے بیبو جان اور ولی صاحب بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم زیب کو مورا بنا کر ملکہ جان سے بدلہ لینا چھوڑ دو۔ عالم بتاتی ہے کہ ایک فریدن ہی تو ہے جو اس کا خط تاجدار بلوچ تک پہنچا سکتی ہے۔ مسٹر ہینڈرسن، انسپیکٹر جنرل امپیریل پولیس، کارٹرائٹ کو کہتے ہیں کہ 25 سال پرانی قتل کی فائل ڈھونڈنے سے زیادہ باغیوں کو پکڑنے پر توجہ دو، اور اس کے ہاتھ میں باغیوں کی تصویروں میں ایک تصویر بیبو جان کی بھی ہوتی ہے۔ باغیوں میں شامل ہونے سے اب اس کا کردار بھی سسپیشیس ہو گیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری آرگنائزیشن کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے کی ہے۔ پہلے اس کے پاس انگریزوں کی ہر حرکت کی خبر ہوتی تھی اور مجرے کی رقم بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی، لیکن اب اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا تھا اور بیبو جان بھی تاجدار کو جانتی ہے کہ وہ اس کی تنظیم کا ممبر ہے۔ عالم زیب کا خط تاجدار تک گروپ کے دوسرے ممبر نواز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ کارٹرائٹ کو فائل تو نہیں ملی، لیکن فریدن کسی گواہ کے ذریعے قاتل کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے، اور وہ تھی وحیدہ جان، ریحانہ کی بہن اور فریدن کی خالہ جان۔ لیکن وحیدہ ثبوت دینے کے بدلے خوابگاہ کا تقاضا کرتی ہے۔ نواب اشفاق بلوچ اپنے گھر پر ایک دعوت رکھتے ہیں جس میں سینئر افسر انسپیکٹر جنرل پولیس مسٹر ہینڈرسن بھی مدعو ہوتے ہیں، اور ایک شاعری کا پروگرام جس میں انقلابی گروپ آف محسن حامد کو بھی دعوت دی گئی ہوتی ہے۔ بیبو جان کہتی ہے کہ ہم ہینڈرسن سے ملاقات کریں گے تاکہ پولیس محکمہ کی ہر حرکت کے بارے میں باخبر رہیں۔ بیٹا وطن کی آزادی چاہتا ہے تو باپ انگریزوں کی غلامی میں ہی رعایا پر راج کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ دونوں کمرے ساتھ ساتھ ہیں، ایک میں سردار بیٹھا ہے تو دوسرے کمرے میں آزادی کی آواز گونج رہی ہے۔ بیبو جان مسٹر ہینڈرسن کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جینٹس واش روم میں بہانے سے ملنے جاتی ہے۔ آئی جی صاحب بیبو کی اداؤں میں بہہ جاتے ہیں۔ خوبصورت عورت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو اپنی ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ گر ہی جاتا ہے، چاہے اسے اپنی دولت جائیداد ہی کیوں نہ لٹانی پڑ جائے۔ پولیس اقبال کو جو جوا کھیلنے کے جرم میں گرفتار کر لیتی ہے۔ عالم زیب اپنی ماں ملکہ جان سے کہتی ہے کہ آپ اقبال کو رہا کروائیں، وہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرے گی، لیکن ملکہ جان بڑی شاطر ہے، وہ اس کی نت اترائی کروانے کا تقاضا کرتی ہے۔ عالم سائمہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دراصل اقبال کی گرفتاری نواب ذوالفقار کے کہنے پر، ہینڈرسن کے کہنے پر ہوتی ہے، جو انسٹرکشنز ملکہ جان کی ہوتی ہیں۔ کارٹرائٹ کے ورگلانے پر بھی اقبال سنگھ ملکہ جان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تاجدار عالم زیب کو انارکلی بازار میں ملنے کے لیے بلاتا ہے، لیکن اسی دن ہی اسٹرائک ہوتی ہے، بائی کاٹ فارن گڈز کے نام سے، جہاں انگریزی کپڑے جلائے جاتے ہیں۔ عالم زیب بھی انارکلی انتظار کرنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ جب عالم زیب سائمہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے تو سائمہ بھی عالم کی نت اتروائی رکوانے کے لیے خود کو پیش کر دیتی ہے، تو وہاں دوسری طرف فریدن اپنی سازش رچ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک جھوٹا خط تاجدار کے نام سے عالم زیب کو لکھتی ہے۔ جب وہ خط عالم زیب تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی نت اترائی کے دن گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر ملکہ جان حواس باختہ ہو جاتی ہے، فریدن نے اپنا تیر چلا دیا تھا۔ ایپیسوڈ 5 تاجدار دی لورز ڈائلیما۔ عالم زیب تاجدار کا خط پا کر اس کی حویلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی خط بھیجا ہی نہیں تھا۔ عالم کہتی ہے کہ وہ تو اپنی نت اترائی اور حتیٰ کہ ماں کو بھی چھوڑ کے آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم طوائف ہو؟ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نے نہ تو تمہارا نام پوچھا اور نہ ہی شعبہ۔ عالم جواب دیتی ہے کہ وہ بھی طوائف نہیں بنی۔ تاجدار کہتا ہے کہ طوائف نہیں بنی، لیکن تمہاری پیدائش اور پرورش تو وہیں کی ہے نا، اس لیے تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ فریدن خوابگاہ میں ایک بڑی پارٹی رکھتی ہے، جہاں وہ شہر کے تمام بڑے نوابوں، رئیسوں اور انگریزوں کو بھی مدعو کرتی ہے، اور وہ پارٹی ولی صاحب کے لیے ہوتی ہے۔ کارٹرائٹ بھی دعوت پر ہوتا ہے۔ وقت تو سب کا بدلتا ہے، جو وقت کو اپنی اور موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وقت جہاں سب زخموں کو بھر دیتا ہے۔ بیبو جان کے آخری مجرے پر ملکہ جان کی شمعیں جل رہی ہوتی ہیں
اور اب فریدن کا وقت ہے۔ تاجدار کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ وہ عالم زیب کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ محبت کہاں اونچ نیچ دیکھتی ہے۔ رانجھا نے بھی تو ہیر کے لیے بھینسیں چرائی تھیں، حالانکہ وہ ایک تصوراتی کہانی تھی، لیکن اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فریدن نے تو ہیرا منڈی کی روایت ہی بدل دی تھی، نوابوں کی جگہ انگریزوں کو بھی نچوا دیا۔ تاجدار عالم کو اپنے ایک دوست سرفراز کی بہن عالم زیب کے نام پر گھر میں رکھ لیتا ہے۔ ملکہ جان کے کہنے پر ذوالفقار صاحب، پولیس اور بہت سے لوگ عالم کو تلاش کرتے ہیں، لیکن بیبو جان جانتی ہے کہ عالم کہاں ہے۔ اب وقت بدل رہا تھا، طاقت کا پیمانہ بدل رہا تھا، روایات بدل رہی تھیں۔ طاقت نوابوں اور جاگیرداروں سے ہٹ کر کاروباری پیشہ لوگوں، پڑھے لکھے کرانتی کاروں لوگوں میں بٹ رہی تھی۔ محکوم اور استحصال زدہ لوگ اپنے حقوق کے لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ عالم زیب کی ملاقات تاجدار کے سب گھر والوں سے ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایک سرکاری آفیسر دوست سیز، جس کا نام ہے عالم، اس کی بہن ہے۔ وہ جب واپس آئیں گے انہیں لے جائیں گے۔ فریدن نے تو اپنی خالہ پر ہی بم چلا دیا تھا، اور عالم زیب بھی تاجدار کے سامنے ہیرا منڈی نہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وحیدہ جان بہت عمر بعد مجرا پیش کرتی ہیں، نوابوں کے لیے نہیں بلکہ آئی جی امپیریل پولیس ہینڈرسن کے اعزاز میں۔ لیکن بیبو جان تو پہلے ہی آئی جی صاحب کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی تاکہ ان سے قیمتی معلومات نکلوا سکے۔ اتفاق سے تاجدار بھی ہوٹل میں ہی ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر عالم کو واپس ہیرا منڈی بھیجا گیا تو وہ اس کی گندگی سے کبھی نکل نہیں پائے گی۔ تاجدار بھی بہانہ لگا کر بولتا ہے کہ عالم کے بھائی سرفراز کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، وہ 1 ماہ بعد اپنا کام مکمل کر کے واپس آئیں گے، آپ یہاں اطمینان سے رہیں۔ وحیدہ شاہی محل کو چھوڑ کر فریدن کے پاس مستقل رہنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، ملکہ جان کو تباہ کرنا۔ وحیدہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ریحانہ کے قتل والی فائل ہے۔ عالم زیب پر سب کو شک ہونے لگتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے بھائی سرفراز اب تک واپس نہیں لوٹے۔ اشفاق بلوچ بھی اپنے بیٹے کی کرانتیکاری بننے کی سرگرمیوں کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے، جو آئے دن سٹرائکس میں زخم کھا کر لوٹتا ہے۔ استاد جی تاجدار کی دادی اور عالم کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے۔ وہ ملکہ کو بتاتا ہے کہ نواب اشفاق بلوچ کی حویلی جائیے تاکہ آپ کے چہرے پر رونق بحال ہو سکے۔ عید کے موقع پر ملکہ جان حویلی پہنچتی ہیں۔ ملکہ جان کہتی ہے کہ نواب صاحب آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ بات کھلنے پر تاجدار بتاتا ہے کہ اس کا سرفراز نام کا کوئی دوست نہیں، اور عالم زیب ملکہ جان کی بیٹی ہے۔ تاجدار کی زندگی میں بھی کیسا موڑ آتا ہے، جس ہیرا منڈی سے وہ نفرت کرتا ہے وہ اسی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ عالم زیب سے نکاح کر کے اسے بلوچ خاندان کی بہو بنا لیں، ورنہ وہ اسے شاہی محل کی حضور بنا دے گی۔ ایپیسوڈ 6 تاجدار اینڈ عالم زیب، نیشن ورسز لو۔ تاجدار عالم زیب کو لے کر امرود کوٹھی جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب وہ دونوں وہیں رہیں گے۔ وہ کوٹھی اس کی مرحومہ ماں نے اس کے نام کی تھی۔ اس کے ماموں تھوڑے مذہبی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بات مضحکہ خیز ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی بغیر نکاح کے لڑکے کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حرام کے رشتے میں یہ لڑکی اس کوٹھی میں رہے گی تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ تاجدار بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وحیدہ، جس نے ریحانہ کے قتل والی فائل شاہی محل میں برسوں سے دبائی ہوتی ہے، وہ نکال کر فریدن کو دے دیتی ہے، اور امرود کوٹھی میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تاجدار اور عالم زیب پہلی بار ہم بستر ہو جاتے ہیں۔ تاجدار کو اس قیمتی لمحے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ سگریٹ لگاتا ہے۔ سگریٹ آفٹر سیکس۔ کرانتیکاری بھی انگریزوں کے خلاف اپنی چال چلنے کو تیار ہوتے ہیں۔ فریدن کی تاریخ بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ 12 سال کی عمر میں ستن میاں، 14 سال کی عمر میں افتخار احمد اور چودھری صاحب، یعنی ہر شہر میں اس کے نام کا چرچا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عام خاتون نہیں، اپنے تجربے اور جوش کے بل بوتے پر ملکہ جان کو ٹکر دینے والی تھی۔ وہ ہر شہر میں پولیس کو مطلوب ہوتی ہے، لیکن ملکہ جان نے کھیل کا پانسا تب پلٹ دیا جب اس نے فریدن کی زندگی کی اہم ترین تصویریں ذوالفقار صاحب سے حاصل کیں کہ کیسے اس نے رئیس اور امراء لوگوں کو لوٹا تھا۔ ملکہ کے ہاتھ میں اب گیم کی بازی ہے۔ وہ اس موقع پر خوابگاہ میں آتی ہے جب فریدن تصویریں شاہی محل میں لگانے کے لیے لگا رہی ہوتی ہیں۔ وہاں ملکہ جان کو ریحانہ کے قتل والی فائل بھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کارٹرائٹ جب کراچی سے واپس آئیں گے ان کی امانت انہیں دے دی جائے گی۔ ملکہ اپنے
ملکہ اسے وہ تصویریں دکھاتی ہے کہ اگر تم نے وہ فائل پولیس کو دی تو یہ تصویریں بھی آپ کے گناہوں کی گواہی دیں گی۔ فریدن یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ دونوں خالہ اور بھانجی میں ڈیل ہو جاتی ہے۔ وحیدہ کے ہاتھ پھر کچھ نہیں آتا۔ یہ سب سازش رچنے والی وحیدہ ملکہ جان سے معافی مانگتی ہے۔ ملکہ معاف تو کر دیتی ہے لیکن وہ وحیدہ کی بیٹی شمع کو مجرا کروانے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ فیروز صاحب جو شمع کے عاشق تھے مجرے کی تیاری کے دن اس سے ملنے آتے ہیں۔ فیروز صاحب کا پہلے افیئر اس کی ماں کے ساتھ تھا لیکن شمع ساتھ چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس سین پر بہت سی میمز بھی بنی ہیں۔ فیروز صاحب اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تم دونوں ماں اور بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا ہے، آج تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ وحیدہ طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا صاحب، اب کیا ہم آدھے منٹ کا بھی حساب دیں؟ مطلب یہ ہے کہ فیروز صاحب پری میچور ایجیکولیشن کا شکار تھے، جو عورت کے قریب جاتے ہی انزال کا شکار ہو جاتے تھے۔ ماڈرن دور کے الفاظ میں کہا جائے تو ان کی ٹائمنگ بہت کم تھی۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ اقبال کو ملکہ جان سائما جانے کے بعد صحیح وقت پر رہا کروا لیتی ہیں۔ تاجدار بھی وطن کی آزادی کا جذبہ اپنے دل میں لیے نوابوں کی زندگی چھوڑ کر گھر سے نکل پڑتا ہے۔ مسٹر ہینڈرسن کے ذریعے بیبو جان خبر نکلوا ہی لیتی ہے کہ برٹش آرمی کا اسلحہ اور بارود کس طرح اور کہاں پہنچے گا۔ انقلابی گروپ برٹش کنٹونمنٹ پر حملہ کر کے ان کا اسلحہ چرانے کا منصوبہ کرتے ہیں۔ عالم اور تاجدار کی محبت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے دل کی تشفی کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تاجدار کہتا ہے کہ عالم زیب ہماری شریک حیات بن جاؤ۔ دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ تاجدار اپنے گھر پر اپنی شادی کی خوشی میں ایک دعوت رکھتا ہے اور برطانیہ سرکار کے بڑے افیسر اور بیوروکریٹ کو دعوت پر بلاتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ صاحبزادے امپیریل حکومت کے خلاف بغاوت میں شریک ہیں، تاکہ جب افسران کی کوٹھی میں لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں وہ چپکے سے برٹش کنٹونمنٹ سے اسلحہ چرا لیں۔ فریدن بھی وہاں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لاہور کارٹرائٹ کے ساتھ دعوت پر آتی ہے۔ جب وہ عالم کو ملنے اور خیریت دریافت کرنے کے بہانے تاجدار کے کمرے میں جاتی ہیں، وہاں اسے کچھ تحریری دستاویزات اور نقشے ملتے ہیں جو اس پر واضح کرتے ہیں کہ جو باغی برطانیہ سرکار کے خلاف کام کر رہے ہیں تاجدار بھی ان میں شامل ہے۔ یہ بات اس کے لیے بہت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ انقلابی گروپ کنٹونمنٹ سے اسلحہ، بارود اور بندوقیں چرا لیتے ہیں لیکن عین موقع پر پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن گروپ کا لیڈر حامد محسن علی پولیس کے ساتھ جھڑپ میں گولی لگ جاتی ہے۔ کارٹرائٹ جب فریدن کے ساتھ بستر پر ہوتا ہے تب اس کے پاس اطلاع پہنچتی ہے کہ باغیوں نے کنٹونمنٹ سے اسلحہ چرا لیا ہے۔ فریدن وہاں سے کوئی ثبوت چرا لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی قتل کے متعلق کیس تو وڈرا کر لیا ہے لیکن آپ ملکہ اور نواب ذوالفقار کو سخت سزا دلوائیں۔ اپنی تحقیقات کے بل پر وہ کہتی ہے کہ جس گروپ نے اسلحہ چرایا ہے اس کو امرود کوٹھی سے آپریٹ کیا گیا تھا۔ پولیس کارٹرائٹ کی قیادت میں امرود کوٹھی پر چھاپہ مارتی ہے جس کمرے میں بیٹھ کر تاجدار انقلابی مواد لکھا کرتا تھا۔ عالمزیب پولیس کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ کارٹرائٹ اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ خبر سن کر تاجدار طیش میں آ جاتا ہے کہ ہماری غلطیوں کی سزا عالمزیب کو نہیں ملنی چاہیے۔ حامد صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، ملک یا محبت، کیا قربان کرو گے؟ جب آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں تو اپنوں کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تاجدار اور اشفاق بلوچ کارٹرائٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ایس پی صاحب کو بھی یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہیرا منڈی کی ایک طوائف کی بیٹی سے ایسے انقلابی دستاویزات ملنا۔ عالمزیب بھی کیا بات ہے، اپنی محبت کو بچانے کے لیے الزام قبول کر لیتی ہے۔ وطن کی محبت کے لیے تاجدار اپنی محبت کو قربان کرنے کا کڑوا گھونٹ بھر ہی لیتا ہے۔ ایپیسوڈ 7 بیبو جان لانگ لیو ریولوشن۔ عالم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتی ہے اور ملکہ کارٹرائٹ سے درخواست کرنے جاتی ہے کہ وہ عالم کو چھوڑ دے لیکن ایس پی صاحب تو فریدن کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ انہیں انتظار کرنے کو بولتا ہے۔ ایک پیشہ ور طوائف جس نے کمال مہارت اور اپنے آرٹ کے بل بوتے پر پچھلے کئی برسوں سے پورے لاہور کو نچایا ہے، انتظار کروایا ہے اپنی انمول پرفارمنس کا، آج وہ اپنی بیٹی کے لیے جھک گئی ہے۔ فریدن کہتی ہے کہ مسٹر کارٹرائٹ آپ نے عالمزیب کو پکڑا ہے، اس کی جگہ ملکہ جان کا باغیوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اسے گرفتار کر لو۔ کارٹرائٹ
ملکہ کو علیحدہ کمرے میں بلاتا ہے اور اپنے جونیئرز کا من بہلانے کو کہتا ہے، مطلب مجرا کرنے کو کہتا ہے۔ کارٹرائٹ نے کہا کہ اگر تم نے گانا گایا نہیں تو ہم رات کو تمہاری بیٹی سے پرفارم کروا لیں گے۔ کارٹرائٹ عالم کو تو رہا کر دیتا ہے، لیکن کس قیمت پر؟ ملکہ کے ریپ کی صورت میں۔ فریدن اس سارے کھیل کے پیچھے تھی، بولتی ہے کہ آپ نے ان کا غرور توڑنے کی بجائے ان کی عزت ہی لوٹ لی۔ ہم اسے اس طرح تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے ریپ کی ٹرمینالوجی بہت عجیب ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کو سیڈیوس کر کے پیار محبت کے جال میں پھنسا کر جسمانی تعلقات بناتا ہے۔ بولا جاتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے، ان کا اپنا جسم ہے، جس سے مرضی سیکس کریں، اپنا جسم ان کے حوالے کر دیں، سیکس تو سب کی ضرورت ہے، ایسا ہی تو چلتا ہے۔ نہ ملے تو کہا جاتا ہے کہ ایک بھلا انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے بھی اس پر مضمون لکھا ہے، لیکن کسی سے زبردستی ایسا کرنے والے کی مرضی کے سیکس کیا جائے تو وہ ریپ کہلاتا ہے۔ فریدن اس وجہ سے کارٹرائٹ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سٹوری میں ویکنیس دکھائی دیتی ہے۔ کارٹرائٹ نے اتنے بڑے معاملے پر آخر کلپریٹ کو رہا کیسے کر دیا جب تاجدار کی کوٹھی سے برطانیہ سرکار کے خلاف اتنے ثبوت ملے تھے؟ اسلحہ چوری ہوا تھا، پولیس والوں پر باغیوں نے گولیاں چلائی تھیں۔ صرف کارٹرائٹ کو ہیرا منڈی کے طوائف فریدن کے کہنے پر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئے دن بغاوت، دنگوں اور لوگوں میں اٹھنے والے شعور کی وجہ سے حکومت برطانیہ کمزور ہو رہی تھی۔ کارٹرائٹ نے جو ملکہ جان کے ساتھ کیا، اس نے ہیرا منڈی کی تمام طوائفوں میں حکومت برطانیہ اور انگریزوں سے آزادی کے بارے میں جوش و جذبہ بھر دیا۔ ملکہ جان ایک پروفیشنل پراسٹیٹیوٹ تھی، 2-4 لوگوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ انگریز جو ہندوستان آئے، برصغیر پاک و ہند کی خوشحالی، روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لے گئے، جسے اپنی صنعت کی ترقی میں لگایا، وہ یہاں آ کر ہندوستانی عورتوں کا ریپ کریں، یہ بات اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ماں نے بیٹی کے لیے اپنا فرض ادا کیا۔ عالم اور تاجدار جو ہم بستر ہوئے تھے، تاجدار کا نطفہ عالم کے رحم میں پڑتا ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک شاہی محل میں ایک طوائف نواب کی بارات نکاح کے لیے کیسے آ سکتی ہے؟ بیبو جان نے تاجدار کو بتا دیا تھا کہ اس کے پیٹ میں تمہاری اولاد پل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم اسے قبول بھی کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہیرا منڈی میں بہت سے نوابوں کی اولاد پلتی ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ سب بولتے ہیں ناجائز اولاد جو پیدا ہو جاتی ہے، اسے پیدا کرنے میں اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ کوئی عورت کو بلیم کرتا ہے تو کوئی مرد کو۔ مباشرت تو دونوں کی مرضی سے ہوتی ہے، ایسے تو کوئی کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو یہ بولنا چاہیے کہ جس عورت سے کسی شخص کا نکاح ہوا ہو، لیکن کسی اور کا نطفہ اس کے رحم میں چلا گیا، تو ناجائز اولاد نہیں ہوگی، اس اولاد کا ناجائز باپ ہوگا۔ تاجدار اپنے باپ کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ عالمزیب سے نکاح کرے گا اور وہ رشتہ لے کر شاہی محل جائے گا۔ ملکہ جان، قدسیہ بیگم اور تاجدار کے سامنے نکاح کا وقت دن مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ شرط بھی رکھتی ہے کہ آپ بارات لے کر نہ آئے تو اس کی نت اترائی کر دی جائے گی۔ استاد ایک خبر لے کر آتا ہے۔ وہ سائمہ جو اقبال سنگھ سے محبت کرتی تھی، اسے گانا گانے کا بڑا شوق تھا، لیکن جیسے ہی وہ شاہی محل سے نکلی، وہ بڑی سنگر بن گئی اور ملک بھر میں اسے پسند کیا جانے لگا۔ استاد جی اقبال کے سامنے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے کہ تجھے دھوکہ سائمہ نے نہیں دیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ تجھے جیل میں ملکہ جان نے اس لیے بھجوایا کیونکہ تو اگر باہر ہوتا تو پیسے ادا کر کے سائمہ کی آزادی خرید لیتا، لیکن اس نے اس کا آگے سودا کر دیا۔ یہ سن کر تو اقبال بھی طیش میں آ جاتا ہے۔ بیبو جان ہیرا منڈی کی پہلی شادی کا پہلا کارڈ فریدن کو دینے خوابگاہ پہنچتی ہے، ان دونوں کو ملانے، چاہے اس کی جو بھی نیت تھی، لیکن رخصتی پر اچھی دعاؤں کے ساتھ عالم کو الوداع کرنا۔ نواب اشفاق بلوچ اس رشتے سے ناخوش ہوتا ہے، تو وہ شادی کے موقع پر ایس پی کارٹرائٹ کو کچھ تحریری ثبوت دے کر تاجدار کو گرفتار کروا لیتے ہیں۔ بیسیکلی نواب صاحب کی چال یہ ہوتی ہے کہ پولیس تاجدار کو کچھ دن حراست میں رکھے، اسے مارے، زخم دینے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ آزادی کے خواب چھوڑ دے، اس طوائف کی بیٹی سے دور رہے، اور کوئی غلط انٹینشن نہیں ہوتی۔ آخر وہ بھی تو اس کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے۔ جب عین وقت پر بارات نہیں آتی تو ملکہ کہتی ہے کہ بارات تو آئی نہیں، اپنے پہلے مجرے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
جب فریدن یہ سنتی ہے کہ وہ دولہے کو کارٹرائٹ نے گرفتار کر لیا ہے تو اسے آزاد کروانے کے لیے تھانے جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ پولیس تاجدار سے اپنا جرم قبول کرنے کے لیے مار رہی ہوتی ہے۔ فریدن تاجدار سے کہتی ہے کہ جو لوگ گروپ میں تمہارے ساتھ شامل ہیں ان کا نام بتا دو اور رہا ہو جاؤ۔ عالم دلہن بنی ہے اور تمہاری راہ تک رہی ہے۔ لیکن تاجدار مسلسل انقلاب کا راگ الاپتا ہے۔ ایک ڈنڈا اس کے سر میں جا لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عالم جس چیز سے ساری زندگی بھاگتی رہی وہ تو شاعر بننا چاہتی تھی، لیکن طوائف بن گئی۔ اپنی قسمت سے کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ سب تک اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ ہیرا منڈی میں ملکہ، بیبو اور عالم تک، اور بلوچ حویلی میں نواب اشفاق اور قدسیہ بیگم تک، اور انقلابی گروپ تک بھی۔ وطن کی آزادی کا جذبہ لیے اپنے لوگوں، کسانوں، مزدوروں کے لیے ہمدردی رکھنے والا نوجوان نواب جس نے اپنی محبت اور اپنی زندگی دونوں وطن کی خاطر قربان کر دی۔ تاجدار کردار کچھ مشابہت شریف بھگت سنگھ جی سے بھی رکھتا ہے۔ بھگت سنگھ جو اپنے لوگوں کے مساوی وسائل اور ملکیت کی بات کرتا تھا، چھوٹی سی عمر میں اتنا جنونی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، چھوٹی سی عمر میں سینکڑوں کتابیں پڑھ لی، ایک انقلابی کردار جس کے متعلق آج بھی پڑھتے ہوئے خون کھول اٹھتا ہے۔ ہیرا منڈی میں تاجدار کی موت کی خبر سن کر سب کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ایپیسوڈ 8 ہیرا منڈی دی سوین سانگ۔ عالم زیب تو شاعرہ بننا چاہتی تھی، لوگوں نے اپنے فیصلے اس پر مسلط کیے۔ تاجدار جب اس کی زندگی میں آیا تو سوشلسٹ انقلاب نے لفظوں کا لبادہ اوڑھ کے احساسات اور محبت جذبہ جو ہندوستانی عوام کا دلوں میں تھا، اس نے افق سے ایک ایسی روشنی دیکھی، ایک ستارہ ٹوٹا تو سب راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ عالم نہ تو اپنے محبوب سے نکاح کر پائی اور نہ اب اس میں ہیرا منڈی کی حضور بننے کا حوصلہ باقی بچا تھا۔ بیبو جان عالم کو تاجدار کی قبر پر لے جاتی ہیں تاکہ وہ جی بھر کر رو لے اور اس حقیقت کو جان لے۔ کارٹرائٹ نے جان بوجھ کر تاجدار کو مار دیتا ہے، لیکن وہ الزام اس کے ساتھی کامریڈز پر لگاتا ہے کہ انہوں نے اس کی جان لے لی۔ اخبار جو سرکار کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے عوام کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ تاجدار کی موت جیل میں واقع ہوئی تھی، کارٹرائٹ کہتا ہے کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے، دولت آپ کے پاس ہے، جب عوام کی دولت کو اپنے عیاشیوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہ کیا جائے جن کے خون پسینے سے سرمایہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ناگ جب مسند پر بیٹھتے ہیں تو یہی شیوا اپنایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہیرا منڈی کی طوائفوں پر دولت لٹاتے ہیں، وہ یہ دولت باقیوں تک پہنچاتی ہیں جس سے یہ دنگے فسادات ہوتے ہیں۔ اشفاق بلوچ چاہے کوئی کتنی بڑی جاگیر جائیداد کا مالک ہی کیوں نہ ہو، جب ایک اکلوتے بیٹے کی میت کو کندھا دیتا ہے شاید ہی اس سے بڑا دکھ کسی کا ہو۔ ایک دلخراش واقعہ نے سب کی اکڑ غرور سب بہہ گیا۔ فریدن بھی اپنی رچی سازش کا اعتراف کر لیتی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کوشش کرنے والوں کا ایک دن آتا ہے، ایک لمبی سٹرگل لگتی ہے، لیکن دن آتا ضرور ہے۔ جیب پھٹ جائے تو اپنے بھی دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ہیرا منڈی پر نوابوں انگریزوں کا چاند کا گرہن لگنے والا تھا۔ فریدن ملکہ سے شاہی محل کی چابیاں نہیں لیتی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہمارے ایک جٹ ہونے کا وقت ہے۔ باغی انگریزوں سے چرائے گئے اسلحہ کو چھین کر اب برٹش امپائر سے ٹکر لینے والے تھے، اور اسلحہ جب تک کوئی وار اسٹریٹجی نہیں بنتی، بیبو اس اسلحے کو ہیرا منڈی میں چھپانے پر اصرار کرتی ہے۔ بغاوت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انقلابی گروپ کے لوگوں پر ان کی خفیہ جنگ میں پولیس حملہ کرتی ہے۔ اب ان کی اصل نعرے مریں گے نہیں ماریں گے پر عمل کرنے کا دوسرا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جب وہ اسلحے کو ہیرا منڈی میں لے جاتے ہیں، ملکہ جان باغیوں کو دیکھ لیتی ہے، وہ آزادی کے مجاہدوں کے لیے کھانا تیار کرواتی ہیں، ان کو فل سپورٹ کرتی ہے۔ طوائفوں اور باغیوں کا ایک جان ہو کر اب ایک ہی مقصد تھا، انگریز سرکار سے ہندوستانی عوام کو آزاد کروانا۔ عالم زیب تاجدار کی وفات کے بعد پہلی دفعہ اس کے گھر جاتی ہے۔ صدمے سے قدسیہ بیگم کا برا حال ہے۔ عالم سے ملنے کے بعد قدسیہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ عالم کے پیٹ میں تاجدار کی اولاد پل رہی ہے۔ اب اور نواب جنہوں نے اپنے شوق اور عیاشیوں کے لیے ہیرا منڈی کو جلا بخشی تھی، وہ ہیرا منڈی کا بائیکاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا مفاد، جائیداد، جاگیر، عزت جو انگریزوں کی وجہ سے ان کے پاس ہے، سب چھن جائے گا۔ ملکہ جان مبارک منزل میں نواب ذوالفقار خان سے ملاقات کرنے جاتی ہیں۔ وہ نواب ذوالفقار کی بیوی
نسرین بیگم سے التجا کرتی ہے کہ وہ باقی نوابوں کو بھی کنونس کریں تاکہ وہ ہیرا منڈی آئیں اور ہمارے کوٹھے سوننے نہ ہو جائیں۔ نسرین بیگم کہتی ہے کہ وہ طوائفوں پر ترس کیوں کھائیں؟ کیا کبھی انہوں نے نوابوں کی بیویوں پر ترس کھایا؟ یہ حقیقت ہے کہ ایک جاگیردار دوسرے جاگیردار کے ہاں اپنے مرتبے، دولت اور شہرت کے ہم پلہ دیکھ کر ہی رشتہ کرتا ہے۔ شادی کا مقصد محض اولاد ہوتی تھی۔ جو جاگیر کا وارث بنے۔ عورت بیوی کی شکل میں گھر پر قید رہتی تھی اور مرد جو بات اپنی بیویوں سے نہیں کہہ پاتا تھے وہ طوائفوں سے کہہ سکتے تھے۔ طوائفیں جب اپنے مستقبل یعنی طوائف کے پیشے کو لے کر اکٹھی ہوتی ہیں، بیٹھک رکھتی ہیں، بیبو جان کہتی ہے کہ کوئی نواب آئے یا نہ آئے، اب وقت یہ نہیں کہ ہم محفل کریں بلکہ ہماری تجوریاں تو بھری ہوئی ہیں، کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ امپیریل پولیس کا ایک جلسہ لاہور میں منعقد ہوتا ہے جس میں انسپکٹر جنرل امپیریل پولیس ہینڈرسن بھی تقریر کرے گا۔ بیبو کہتی ہے کہ میں اس پر جلسے میں گولی چلاؤں گی۔ ہینڈرسن کہتا ہے کہ تاج برطانیہ ہندوستان جو صدیوں کی جنگوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا، ہم یہاں تعلیم، ریلوے اسٹیشن، کتنی فیسلٹیز لائے ہیں، اور آج ہندوستانی ہٹلر کے مظالم سے محفوظ ہیں تو وہ صرف اور صرف انگریزوں کی وجہ سے۔ بیبو آئی جی کو مار دیتی ہے، حامد صاحب شہید ہو جاتے ہیں اور بیبو جان گرفتار ہو جاتی ہیں۔ ملکہ جان تک بھی اطلاع پہنچتی ہے کہ جنرل ہینڈرسن کو ان کی بیٹی بیبو جان نے قتل کیا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ اب ہم نوابوں والی محفل مجرا نہیں بلکہ محفل شب بھر آزادی سجائیں گی۔ کارٹرائٹ کوشش تو بہت کرتا ہے کہ بیبو سے سب اگلوا لے، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، آزادی۔ ہیرا منڈی کے طوائفیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک نوابوں کو سیڈیوس کیا لیکن بدلے میں وقت کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ دی۔ انٹرٹینر بھی اگر آزادی کے متوالے بن جائیں، کردار جیسا بھی ہو، انہیں شہید ہی بولا جاتا ہے۔ ملکہ جان کو اپنی بیٹی پر بہت پراؤڈ تھا کیونکہ انگریزوں نے بیبو کو سزائے موت سنا دی تھی۔ استاد کسی اور سوچ میں ہی تھا، شاید وہ بہت آپٹیمسٹ تھا یا بہت بڑا کمینہ۔ جب طوائفیں یعنی لاہور کی رانیاں جنگ کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کارٹرائٹ کے ساتھ ایک رات گزارو تاکہ ایک کوشش سے ہیرا منڈی کی شمعیں جل سکیں۔ کارٹرائٹ وہ شخص ہے جس نے عالم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ استاد کارٹرائٹ کے ساتھ ڈیل کی ہوتی ہے، وہ عالم کو پستول دیتا ہے تاکہ وہ کارٹرائٹ سے اپنا بدلہ لے۔ ہیرا منڈی کے طبلے بازوں پر کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے اور طوائفیں لاہور کی سڑکوں پر شمع ہاتھ میں لیے عظیم ہندوستان کی آزادی کی خاطر سڑکوں پر نکلتی ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں ہندوستان کی آزادی انگریزوں کے سائے سے۔ ہندوستان کی خوشحالی، روایات، تہذیب و ثقافت پہلے کی طرح لوٹ سکے۔ طوائفیں جیل کے دیوار کے باہر پہنچتی ہیں جہاں بیبو کو پھانسی لگنی ہوتی ہے تاکہ اس کو احساس ہو سکے کہ طوائفیں اور ہندوستان کی محکوم عوام اس پر فخر کرتی ہے، اور عالم زیب بھی کارٹرائٹ کو مار گراتی ہیں اور اپنا بدلہ پورا کر لیتی ہیں۔ ہیرا منڈی دراصل ان طوائفوں کا کردار جو تاریخ سے بھلا دیا گیا ہے، ان کی کوشش اور قربانی کو کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ آج ہم جو طوائف کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چند الفاظ آتے ہیں، ناچنے والی، اپنے جسم کو ہر پیسے ادا کرنے والے شخص کے آگے بیچنے والی، یعنی سیکس کے لیے۔ تاریخ میں ہر چیز ایوالو ہوتی ہے، ایوولوشن آتی ہے، ہر ادارہ، نظام، جاندار ایوالو ہو کے جدید طریقے اپناتے ہیں۔ طوائف صرف سیکس کے لیے نہیں تھی، آج طوائف کے لیے کوئی کوٹھا نہیں۔ اصل طوائف ہر فن مولا ہوتی تھی، جیسے شاعری، موسیقی، ادب، ساز بجانا، ہر چیز میں مہارت رکھتی تھی۔ اگر نواب رومانس کرنے کے لیے مجبور ہوتے تھے تو طوائف کے پاس وہ خوبصورت، دلکش، جادوئی طریقے ہوتے تھے جس سے ایک نواب ایک طوائف سے ملنے کے ہمیشہ اس کا ہو کر رہ جاتا۔ آج سب کچھ تقسیم ہو گیا ہے، سیکس کے لیے مساج سنٹروں نے جگہ لے لی ہے، سنگر، اداکار، لکھاری، فنکار سب الگ الگ پیشے بن گئے ہیں۔